يا نفس إن لم تظفري لا. انسان اپنی زندگی میں اس جہان میں ایک دفعہ آتا ہے، ایک دفعہ مرتا ہے. کچھ دن اس کے لیے چند لوگ آنسو بہاتے ہیں، مٹی میں دباتے ہیں، پھر گردش زمانہ، موسم کی بارشیں اور تند و تیز ہوائیں اس کی قبر کا بھی نشان مٹا دیتی ہیں. پھر وہ ایسے مٹی ہوئی داستان بن جاتا ہے، ایسی بھولی ہوئی داستان ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا داستان بھی نہیں رہتا، ایک خیال بن جاتا ہے. اور ایک نئی نسل وہاں جگہ لے لیتی ہے، شکلیں بھول جاتی ہیں، رنگ روپ سارے کے سارے بکھر جاتے ہیں، اور جانے والوں کو پیچھے رہنے والے کبھی یاد نہیں کیا کرتے. اسی طرح اس جہان کا ایک انداز ہے. صبح ہو کر جب شام میں بدلتی ہے، یار آپ لوگ کہاں سے؟ اچھا. صبح جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شام کا ڈر لگا ہوتا ہے. سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے حسن کی ضیاء پاشیاں کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے شام کے وقت اپنے سیاہ ہونے کا ڈر بھی لگا ہوتا ہے. 14ویں کا چاند بہت اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، میری روشنی دیکھو، میرا جمال دیکھو. لیکن کہیں اندر میں اسے یہ خوف لگا ہوتا ہے، کل میں پورا نہیں ہوں گا، تھوڑا ہو جاؤں گا، اگلے دن اور کم، اگلے دن اور کم، پھر بالکل میرا ایک نشان ہی رہ جائے گا، پھر افق وہ بھی نگل جائے گا. تاروں بھری رات اپنے اوپر بڑی نازاں ہوتی ہے، سورج کی ایک کرن سارا حسن اس سے چھین لیتی ہے. کھلے ہوئے بہار کے پھول بڑے خوشباش نظر آتے ہیں، مچلتے ہیں. ایک ہوا کا جھونکا ان کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور وہ مسلی ہوئی کلیاں بن جاتے ہیں، گری ہوئی پتیاں بن جاتے ہیں، اور خزاں اپنے آ کے ڈیرے لگا لیتی ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی گھنٹوں اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ کپڑا مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ لباس مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ رنگ مجھے کیسا لگ رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا. چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، وہی چہرہ ہے، اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے. نہیں، یہ میں نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے. پر اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے، مال والوں کا مال چلا جاتا ہے، اقتدار والوں کے تخت الٹ جاتے ہیں. نوجوان جوانیاں وہ بڑھاپے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بالکل وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. بہار کو خزاں لے جاتی ہے، زندگی پہ موت حملہ آور ہوتی ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی دیوانہ کر دیتی ہے، نہ پہل یاد رہتی ہے، نہ انتہا اور آخر یاد رہتا ہے. ایک پاگل پن کا دور ہوتا ہے تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. پھر کیا ہوا کہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا.
پھر کیا ہوگا؟ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون. اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے، نور جہاں میں ساری چیزیں جمع کر دیں. وہ حسین ترین خاتون، وہ ملکہ نور جہاں، وہ جہانگیر پہ بھی راج کرنے والی، وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی، اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان گردنیں جھکا رہے، اور رزق بھی، حسن بھی، خاندان بھی، بادشاہت بھی. لیکن کہنے والے نے کیا کہا؟ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے. اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے. میں ایک دفعہ جب کالج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے، تو رب کی قسم وہ ٹوٹا ہی تھا. دونوں ماں بیٹیاں سوئی پڑی، لاڈلی بیگم، نور جہاں. وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لاڈلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاڈ کی وجہ سے. دونوں ماں بیٹیاں پڑی ہیں، اور دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، دن میں بھی خوفناک اندھیرا تھا. طبیعت گھبرا گئی، جلدی سے باہر نکل آئے. کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس کے نام کا ڈنکا ہند میں بجتا تھا. اس کا اپنا مزار اس پہ آنسو بہاتا ہے، اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہی اس ظالم دنیا کا نظام ہے، اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میری عزیزو. یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا. ہم خدائے نہیں ہیں، کسی نے بھیجا ہے. ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی مار دے گا. کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور مارنے والا کہتا رہے گا فلولا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ. نہیں ہو سکتا. موت کا وار بے خطا ہوتا ہے، کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا، سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں. موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. موت پنجے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں. تو میرے عزیزو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہر چیز زوال زوال کا اعلان کرتی ہے، ہر چیز پکار پکار کے ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے. چمکتے سورج کو چند گھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے. تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے. 14ویں کے چاند کے بعد 20 کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے. آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی. پھر جنہوں نے پالا پوسا، جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے. مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا. تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی. وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے. یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے. یہ ماں باپ بتاتے تھے، وہ بھی بہہ گئے. جو کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی. ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں. چاروں طرف مغرب کی تعظیم نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے.
ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں۔ جس بچی کا ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے۔ آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا۔ میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے۔ میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے۔ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، میں نے تمہیں بنایا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں سے؟ مٹی سے۔ مٹی کو کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک پانی بنایا، پانی کو کیا کیا؟ فخلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک بنایا، جونک کو کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک خوبصورت شکل دی۔ کیسی دی؟ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور ہونٹ۔ یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا۔ ثم السبیل یسرا، دنیا میں لے کر آیا۔ ثم اماتہ، پھر موت کا بے خطا وار کروایا۔ فاقبرہ، پھر قبر میں ڈالا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ میری عزیزو، اپنے آپ کو غفلت سے نکالو۔ ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے۔ یہ مغرب کے گندے انڈے ہیں، انہیں کہیں پھینک دو، انہیں کہیں دبا دو۔ تمہیں نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے، وہ زندگی اپناؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرے۔ ہم اس گندی تہذیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی گندی تہذیب کو رواج دے دے، جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے، ماں ماں نہ رہے، بہن بہن نہ رہے، بیوی بیوی نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے۔ وہ تہذیب نہیں ہے، وہی ایک پرپیش گھنا جنگل ہے جس میں اتر کر انسانیت گم ہو جاتی ہے۔ سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ پرانے اندھیرے ہیں۔ روشنی کا آفتاب آج سے 1400 سال پہلے مکے کی چوٹیوں پر طلوع ہوا تھا۔ روشنی کا ماہتاب آج سے 1425 برس پہلے وہ مکے کی اور مدینے کی وادیوں میں چمکا تھا۔ اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں۔ وہ روشنیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کر آؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا۔ زمین آسمان خود بخود نہیں بنے ڈارون تھیوری کے مطابق، بلکہ میرا اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اسی نے زمین کو بچھایا
اسی نے آسمان کو اٹھایا، یرسل الریاح، اسی نے ہواؤں کو چلایا، الشمس والقمر دائبین، اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی، اور اسی نے والارض بساطا، اسی نے زمین کو بچھونا بنا کے تمہارے قدموں تلے روندنے کے لیے مہیا کر دیا۔ هذا عذب فرات سائغ شرابه، اسی نے میٹھا پانی تمہارے لیے مہیا کیا۔ وهذا ملح اجاج، اسی نے کڑوا پانی تمہارے لیے مہیا کیا۔ کڑوا پانی بھی نعمت، میٹھا پانی بھی نعمت۔ میٹھا پانی نہ ہوتا تو سسک سسک کے پیاسے مر جاتے، کڑوا پانی سمندر کا نہ ہوتا، اور یہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا یہ بدبودار ہو جاتا، اس میں تعفن پیدا ہوتا، اور اس کی غلاظت سے بھری ہوئی ہوائیں جب چلتی تو 6 بر اعظم میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ ایک گندا تالاب سارے محلے کو بیمار کر دیتا ہے، 7 سمندر کی گندی ہوائیں جب چلتی تو کوئی سانس نہ لے سکتا، تو میرے اللہ نے اس کو بھی بطور احسان بتایا، ھذا ملح اجاج، شکر کرو اس رب کا جس نے سمندر تمہیں کڑوے کر کے دے دیے اور نلکے کا پانی میٹھا کر کے دے دیا، اس کو پیو، اور اس سے تمہارے لیے بارشوں کا نظام چلے گا، بادل بنیں گے، ہوائیں چلیں گی، ان کو کندھے پہ اٹھائیں گی، فیصلہ باد لائیں گی، پھر دھیمی دھیمی اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا، زمین زندہ ہوگی، تم زندہ ہوگے، روحیں بھی دھل جائیں گی، جان بھی دھل جائے گی، بدن بھی دھل جائیں گے، درخت بھی دھل جائیں گے۔ تمہاری زندگی کا سامان بنانے والا اللہ ہے، جس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے کائناتی نقشے قائم فرمائے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یاد رکھو جہاں بھی دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ بند کمروں میں، اندھیر کمروں میں، کنڈی لگے ہوئے کمروں میں ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک لڑکی ناچ رہی ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک شراب کی محفل ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ میرے بندو، میری بندیو، ہوش 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 میں آؤ، تمہارا رب سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے۔ رات کی تہجد پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، رات کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہوٹلوں کی محفلیں بھی اس کے سامنے، مصلے کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے، قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے اور گانے کی لے بھی سنتا ہے، قرآن کی تلاوت پر بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھتا ہے اور ناچ گانے پر تھرکتے ہوئے بدن بھی دیکھتا ہے۔ ایک دن اللہ آئے گا اور اعلان کرے گا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے، جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، چیدار بھی مر جائیں گے، بے جان بھی مر جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے ٹوٹے، واذا البحار فجرت، سمندر ابل پڑے، واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی، واذا الارض مدت، زمین پھیلتی چلی گئی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اندر کا باہر، باہر کا اندر، اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریزہ ریزہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے گئے، اور ساری کائنات پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو۔ ایسا یہی وقت ہوگا قیامت کا، جب قیامت آئے گی، اسی وقت میں وہ ایک دن چھپا ہوا ہے، ایسے ہی سورج نکلے گا، ایسے ہی رات گزشتہ ڈھلے گی، اسی طرح بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، مائیں چولہے گرم کر رہی ہوں گی، باپ دکانوں کو بھاگ رہے ہوں گے، منڈیوں کے تالے کھل رہے ہوں گے، زمینوں میں ہل چل رہے ہوں گے، گندم کا، کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج بکھیرا جا رہا ہوگا، ایوان شاہی سج رہے ہوں گے، گجرے باراتیوں، بارات وہ دلہا اور دلہن کے لیے انتظار میں جمع ہو رہی ہوگی، اور ڈھولک اور ڈھول اور یہ سب کچھ ایک اسی
اسی طرح جو آج ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوگا، ایک دم ایک دم ایک دم